شام میں پھنسے پاکستانیوں میں سے صابر عباس توحیدی کیسے وطن لوٹ آئے؟ ہمیں پتہ چلا حالات اچھے نہیں ہیں، فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ ان کے جو صدر تھے بشار الاسد صاحب، وہ وہاں سے نکلے، جس کے نتیجے میں وہاں کے باغی گروہ نے اور اپوزیشن نے ٹیک اوور کیا۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے ہیں آپ؟ صابر عباس توحیدی، پرنسپل مدرسۃ القائم، پنڈی بھٹیاں، ڈسٹرکٹ حافظ آباد، پنجاب سے ہوں۔ سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ شام کے سفر پر کب روانہ ہوئے اور وہاں کب پہنچے؟ جی ہم لوگ کراچی سے 5 دسمبر شام کے لیے روانہ ہوئے اور پھر وہاں سے ہماری فلائٹ تھی 8 دسمبر کو نجف کے لیے، اور 8 دسمبر کو ہی ہمیں واپس آنا تھا۔ شام میں جانے کا مقصد کیا تھا سر آپ کا؟ جی بیسیکلی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شام میں ثانی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ کا مزار ہے، اور ہم اپنے ایک گروپ کے ساتھ جو ہے وہ زیارت کی غرض سے شام کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سر کتنے دن وہاں پہ آپ نے قیام کیا ہے اور کن کن علاقوں کی سیر کی ہے وہاں پہ آپ نے؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ ہمارا جو وہاں پہ قیام تھا وہ 3 دن کے لیے تھا، اور اس میں زینبیہ شامل ہے، یعنی جہاں پہ جناب ثانی سیدہ کا روضہ مبارک ہے، اور پھر خود دمشق تھا، اور بس یہی علاقہ جات تھے جن کو ہم نے وزٹ کیا اور وہاں سے زیارات ہم۔ سر کب پتہ چلا کہ شام کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال وہاں پر بعد میں بنی؟ دیکھیں جی، ہماری فلائٹ تھی نجف کے لیے 8 دسمبر اتوار کی۔ جب ہم بی بی کے حرم سے وداع کر کے 7 دسمبر کی شام کو واپس اپنے ہوٹل میں جا رہے تھے، تو وہاں کے جو موجودہ لوگ ہیں ان کی حرکت و نقل سے جو ہمیں پتہ چلا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور رات یہاں زینبیہ اور دمشق میں کچھ بھی ہونے والا ہے، تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ 7 بجے فلائٹ تھی، تو ہم رات 9 بجے ہی ہم وہاں سے نکلے کہ ہمارے لیے رات کی پرابلم نہ بنے۔ لیکن ہم رات جب 9 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچے، دمشق ایئرپورٹ پہ، تو ظاہر وہاں پہ بیٹھ گئے لابی میں تمام پیسنجر، اور رات کے 3 بجے تمام فلائٹوں کے شیڈول جو ہیں وہ کینسل آ گئے، اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ یقیناً جو ہمارا ایک گمان تھا وہ صحیح ثابت ہونے لگا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، جب ساری شیڈول فلائٹوں کے کینسل ہوئے اور وہاں ایئرپورٹ کا عملہ جو ہے وہ سارا غائب ہو گیا۔ اور پھر نماز صبح کے بعد تقریباً 6 بجے باہر سے فائرنگ سٹارٹ ہو گئی، اور بڑی شدید جو ہے فائرنگ ہوئی، ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور اس طرح کے دھماکوں کی آوازیں وہ آنے لگیں۔ تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ہمارا گمان جو تھا وہ یقین میں بدلا، اور پھر ہم ظاہر ہے وہاں پہ کوئی تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ایئرپورٹ پہ محصور رہے۔ سر جاننا چاہوں گا کہ وہاں کی جو پولیس ہے ان کا رویہ سلوک کیسا تھا باہر کے ملکوں سے جو لوگ وہاں شام پہنچے ہوئے تھے؟ دیکھیں جی، کیونکہ یہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے یا باغی گروہ تھے، انہوں نے بشار الاسد کے خلاف جو ہے وہ جو ایک تحریک تھی اس نے جب زور پکڑا، تو ہمیں یہی بتایا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس ایئرپورٹ پہ ہم انتظار کر رہے تھے وہیں سے رات 1 بجے جو ہے وہ اپنا ان کے جو صدر تھے بشار الاسد صاحب، وہ وہاں سے نکلے، اور جس کے نتیجے میں وہاں کے باغی گروہ نے اور اپوزیشن نے ٹیک اوور کیا۔ اب ظاہر وہاں تو پولیس نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی جی۔ وہاں ایئرپورٹ کا عملہ جب غائب ہوا، وہاں سے حتیٰ کہ ان کی فورس جو ہے وہ ہٹ گئی، انہوں نے اپنے یونیفارم اتار دیے، اور جو مقامی وہاں پہ تنظیمیں تھیں ان کی باغی گروہوں کی، وہ سامنے آ گئیں، تو ظاہراً آ کے ایئرپورٹ میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی، لیکن جو پیسنجر تھے ان کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک تھا ظاہراً۔ بمباری ہو رہی تھی، حالات بڑے خراب تھے، تو کس طرح کی صورتحال وہاں پہ دیکھی اور کیا اپنوں کی یاد آئی ان حالات میں؟ یقیناً جب دیار غیر میں ہم تھے تو یقیناً اپنے وطن کی یاد بھی تھی، اور اپنے پیاروں سے ظاہراً ہم دور تھے، اور حالات کی وجہ سے رابطے میں بھی مشکل تھی، کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ بند ہو گیا، بجلی کا جو نظام تھا وہ ان کا درہم برہم ہو گیا، تو یاد آئی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر جب وہ ایئرپورٹ پہ لوٹ و گھسوٹ کا وہ سلسلہ جاری تھا،
تو پھر ہم نے بی بی کی سیرت سے ہی درس لیتے ہوئے ان سارے حالات کو بطریق احسن ہم نے فیس کیا، اور الحمدللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہاں جو ہمارے لمحات گزرے وہ گزرے جی۔ اچھا، جاننا چاہوں گا کہ واپسی آپ لوگوں کی کیسے ہوئی ہے؟ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، کیا وہ بھی واپس آئے ہیں؟ جی، ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان کی NOC جو جاری کرتی ہے سیریا جانے کے لیے، اس لسٹ میں تقریباً 48 زائرین تھے۔ پنڈی بھٹیاں، چنیوٹ اور حافظ آباد اور کچھ لوگ رحیم یار خان سے، اور بعض اس لسٹ میں سندھ کے لوگ بھی شامل تھے جو ہماری لسٹ میں تھے 48 لوگ۔ تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے خیر و عافیت سے وطن واپس آ چکے ہیں۔ اچھا سر، آخر میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی حکومت نے اور اداروں نے پاکستانیوں کی جو وہاں پر موجود تھے ان کی مدد کی، کوئی سپورٹ کیا؟ جی دیکھیں جی، ہم نے فوراً وہاں پہ جو ہماری ایمبیسی تھی سیریا میں، تو ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ بحمداللہ ان لوگوں نے ہمیں اچھا رسپانس دیا، اور عملی طور پہ ظاہراً جب ہمارا رابطہ ان سے ہوا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہماری گورنمنٹ تک آواز پہنچی جی، تو وہ ایمبیسی بھی حرکت میں آئی، اور اس میں ہمیں منگل والے دن یعنی 10 تاریخ کو، غالباً 10 تاریخ کو ہم وہاں سے کوئی 11 بجے کے قریب ہم نے زینبیہ کو چھوڑا۔ 300 کے قریب زائرین تھے اور ہماری 6 گاڑیاں تھیں۔ جب ہم لبنان بارڈر پہ پہنچے، کیونکہ ہم یعنی زینبیہ دمشق سے وایا لبنان بارڈر بیروت ہم پاکستان میں آئے ہیں، تو جب ہم لبنان بارڈر پہ پہنچے تو ہمارے سیریا کے جو امبیسڈر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور جو اپنا بیروت میں یعنی لبنان کے ہمارے امبیسی کے آفیشل لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ وہاں سے ہمارا سارا پروسیس کروایا، اور اس کے اوپر پاسپورٹ پہ ہی ہماری جب مہریں لگی تو یہی ہمارا ویزا جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا، اور ہمیں باخیر و عافیت یعنی وہاں گورنمنٹ پاکستان کے نمائندگان نے وہاں سے نکالا اور بیروت میں لے آئے۔ بہت اچھا رویہ رہا، اور ہم نے 2 رات وہاں پہ بیروت میں گزاریں۔ وہاں پہ زائرین کی انہوں نے بھرپور خدمت کی۔ اس عنوان سے میں حکومت کو یعنی کریڈٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ بحمدللہ انہوں نے زائرین کی آواز پہ لبیک کہا، اور خصوصاً جو وہاں کے امبیسڈر تھے ہمارے سلیمان راشد صاحب غالباً ان کا نام تھا، اور ان کی پوری ٹیم جس میں ایک نون صاحب تھے، اور ہمارے نواب عادل بھائی تھے مردان سے، بہرحال وہ بھی نائب تھے اپنا ان کے امبیسڈر، تو انہوں نے بڑا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ حتیٰ کہ جب ہم بیروت ایئرپورٹ پہ پہنچے تو سارا یعنی وہاں پہ جو پروسیس تھا وہ انہوں نے اپنی نگرانی میں کروایا، اور آخر وقت تک زائرین کو طیارے میں بٹھا کے پھر وہ گئے۔ تو ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، اور جب ہم پاکستان میں پہنچے تو یہاں پہ بھی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب احسن اقبال صاحب نے اچھے طریقے سے ہمیں ریسیو کیا، اور اس اعتبار سے یعنی ہمیں محسوس ہوا، خدا کرے یہ سارے معاملات ایسے ہوں ہمارے ملک کی کہ حکومت جو ہے وہ جو حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بطریق احسن نبھائے، اور سارے ادارے۔ تو اس مرحلے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھرپور تعاون کیا ہے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، اور بر وقت تعاون کیا، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو میں حکومت پاکستان کا اور اداروں کا مخصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سیریا میں جو حالات ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے۔